بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فائل کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو فائل کی تعریف یہ بتلائی کہ ایسا اسم جس کے شروع میں فعل آ جائے یا صفت آ جائے، اور اس طور پر کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فعل اس کے اوپر واقع ہو، ایگزیکیوٹ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر فعل کسی کے اوپر ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، واقع ہوتا ہے، تو وہ تو مفعول بن جاتا ہے۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں لڑکے نے روٹی کھائی، تو اب کرنے والا، کھانے والا کون ہے؟ لڑکا۔ کیا چیز کھائی گئی؟ روٹی۔ یہ جو فعل ایگزیکیوٹ کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ کھانے کا۔ لڑکے کے اوپر ہو رہا ہے یا روٹی کے اوپر ہو رہا ہے؟ بولیے، فعل کس پر واقع ہو رہا ہے؟ لڑکے نے روٹی کھائی، روٹی اکل پر الولد الخبز۔ ہاں، کس پر فعل واقع ہو رہا ہے؟ روٹی پر روٹی پر۔ روٹی کو روٹی کھایا کے گیا نا، تو اس پر ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ فعل اس پر واقع نہیں ہونا چاہیے، اس پر ایگزیکیوٹ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ کیا بن جاتا ہے؟ مفعول بن جاتا ہے۔ تو یہاں لا وقع علیہ کہہ کر اصل میں نائب فاعل کو سپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھے؟ تو نائب فاعل کو یہاں نکال دیا، تو صرف فاعل کی ڈیفینیشن بتلائی کہ اس کے پہلے فعل آ جائے یا صفت آ جائے وہ فاعل ہوتا ہے، اس طور پر کہ وہ فعل اس کے ساتھ کیا ہو؟ قائم ہو، ٹھیک ہے؟ اس پر واقع نہ ہو۔ جیسے مثال دے، نحو فار این ایگزامپل، قام زید، زید کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ مثال دی انہوں نے۔ تو دیکھا زید سے پہلے کیا آ گیا؟ فعل۔ اس کا مطلب زید کیا ہے؟ فاعل۔ یہ تعریف کے حساب سے بتلانا چاہ رہے ہیں نا، کہ انہوں نے کیا کہا کہ ایسا اسم جس سے پہلے فعل آ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے۔ تو دیکھو زید سے پہلے فعل آ گیا، اس کا مطلب زید فاعل ہے۔ اوکے، دوسری مثال، وَزَيْدٌ ضَارِبٌ أَبُوهُ عَمْرًا۔ اب اس مثال میں یہاں پر اگزامپل صفت کی دینا چاہ رہے ہیں۔ پہلے فعل کی مثال دی، انہوں نے کیا کہا تھا کہ فعل آ جائے یا صفت آ جائے۔ فعل کا تو کنسپٹ ایزی ہے، صفت کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہاں صفت سے مراد ایڈجیکٹیو نہیں ہے، بلکہ صفت کے صیغے مراد ہیں۔ اور وہ کون سے ہم نے پڑھے تھے؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، ٹھیک ہے؟ پڑھے تھے نا صرف میں؟ ہاں، تو اس کے تعلق سے یہاں بات ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا کہ جس طرح فعل کے بعد فاعل آتا ہے، اسی طرح اس میں فاعل کے بعد بھی فاعل آئے گا، اور فعل مجہول کے بعد نائب فاعل آتا ہے، اور اسی طرح اس میں مفعول کے بعد بھی نائب فاعل آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف اس میں مفعول کے ساتھ نائب فاعل آئے گا، باقی سب میں فاعل آئے گا۔ چلو آگے دیکھیں، زید ضارب ابوہ امرن، جملہ اسمیہ ہے کیونکہ زید سے شروع ہو رہا ہے، یہ اسم ہے، اس کو مبتدا بنا دیں گے۔ اب یہاں سے پوری باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب خبر بنے گی۔ تو اب خبر بننے والا ہے یہ، تو یہ بھی کیا ہے؟ اس کو ہم نے رفع کے ساتھ پڑھا، ضاربن۔ ضاربن کا مطلب ہوتا ہے مارنے والا۔ اب یہ مارنے والا اس میں فاعل ہے کیونکہ اس کے اندر کرنے والا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا لفظ جس کے ذریعے کرنے والا پتا چلے، کھانے والا، چلنے والا، بولنے والا، تو یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہوتا ہے۔ تو اب اس میں فاعل آ گیا، اوکے؟ اور اس کے بعد دیکھیے آگے، ابھی اس کو روک دیں، آگے دیکھیے، ابو، ابو فادر، ہو اس کا فادر، اس کے ابا، کس کے ابا؟ زید کے ابا، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے کیا کہا تھا فاعل کی تعریف؟ کہ ایسا اسم کہ اس سے پہلے فعل آ جائے یا صفت آ جائے۔ بھائی یہاں دیکھو، ابو کیا ہے؟ یہ ایک اسم ہے، اس سے پہلے ایک صفت کا صیغہ آ گیا ہے، اس کا مطلب فاعل کون ہے اس جملے میں؟ ابو ہے، سمجھے؟ ابن کیا ہے؟ یہ فاعل ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ کیونکہ اس اسم سے پہلے صفت کا صیغہ آیا ہے، اور فاعل کی تعریف بتلائی کہ اس سے پہلے یا تو فعل آتا ہے یا تو صفت آتی ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ تو معلوم ہوا یہاں ابو کیا ہے؟ فاعل ہے۔ کس کا ابو ہے؟ یہ زید کا ابو ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں، امرن یہ تو منصوب ہے، جیسے ہی آپ نے منصوب دیکھ لیا سمجھ جانا کہ یہ مفعول بنے گا، کیونکہ فاعل تو مرفوع ہوتا ہے
اور مفعول منصوب ہوتا ہے تو زبر کے ساتھ آئے تو سمجھ جانا کہ یہ کیا ہے، یہ مفعول بن رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر 3 لوگ ہیں، ایک ہے زید، ایک ہے اس کے ابا، اور ایک ہے امر۔ سوال یہ ہے کہ مارنے والا تینوں میں سے کون ہے؟ ٹھیک ہے، جملے کے اندر مارنے والا کون ہے؟ زید ضارب ابوہ امرن۔ مجھے بتاؤ زید مارنے والا ہے کہ ابو مارنے والا ہے یا پھر امر مارنے والا ہے؟ بولیے ابو بولیے۔ ابو ابو امر امر مار رہا ہے ایک، اور کون بول رہا ہے؟ بولیے۔ ایک نے کہا ابو، ایک نے کہا امر مارے گا۔ نیکسٹ، اور بولو۔ ابھی میں نے بتلایا کہ دیکھیے منصوب جو ہو زبر کے ساتھ وہ تو مفعول ہوتا ہے، اس کا مطلب امر وہ شخص ہے جس نے مار کھایا، یہ تو مارنے والا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ مفعول ہے۔ بات سمجھے؟ اب سوال یہ ہے کہ مارا کس نے؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی فاعل کو پہچانو، اور یہاں صفت کے صیغے کے بعد کون سا اسم آیا؟ ابو کا آیا نا۔ ضاربن کے بعد کس کا ذکر آیا؟ ابو کا۔ اور فاعل کی تعریف بتلائی کہ بھائی ایسا اسم اس سے پہلے فعل آ جائے یا صفت آ جائے وہی فاعل ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ابو سے پہلے آیا نا ضارب، اس کا مطلب ابو ہے مارنے والا، سمجھے؟ تو ہم کہیں گے ترجمہ کیسا کریں گے؟ زید کہ اس کے ابا مارنے والے ہیں امر کو، سمجھے ترجمہ؟ زید، پہلے زید کا ذکر کیا، اگر میں پہلے ابو کا تذکرہ کرتا اس کے ابا تو لوگ سوال کرتے بھائی کس کے ابا؟ ٹھیک ہے، اسی لیے پہلے زید کا ذکر کیا، زید کہ اس کے ابا مارنے والے ہیں امر کو، زید کہ اس کا باپ مارنے والا ہے امر کو، سمجھے؟ تو منصوب ہے مطلب مفعول ہے، زیادہ سوچنا ہی نہیں اس بارے میں۔ دوسری مثال، وما ضرب زید۔ اچھا، اب یہاں پر اس کی ترکیب کریں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے ایک فعل لائے، پھر دوسرا اس میں صفت کا صیغہ لائے، اب اور ایک فعل لا رہے ہیں لیکن منفی فعل لا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ منفی، نیگیٹو۔ پہلے پوزیٹیو سینٹنس لائے، اب نیگیٹو سینٹنس لا رہے۔ ما ضربا کا مطلب نہیں مارا، ما ضربا نہیں مارا۔ دیکھیں ما نفی کے لیے آتا ہے، اور فعل ماضی کے شروع میں ما آ جائے تو یہ اس کو نیگیٹو بنا دیتا ہے۔ ما سے ماضی، ما سے منفی سینٹنس یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو پاسٹ ٹینس کے شروع میں ما آ جائے تو یہ اس کو نیگیٹو بنا دیتا ہے۔ ضربا اس نے مارا، ما ضربا اس نے نہیں مارا، سمجھے؟ اکلا اس نے کھایا، ما اکلا اس نے نہیں کھایا۔ ذہبا وہ گیا، ما ذہبا وہ نہیں گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ما سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نیگیٹو بن جاتا ہے۔ ما ضربا نہیں مارا۔ اچھا، اب زید ایک لفظ ہے، امر ایک لفظ ہے، 2 لفظ آئے ہیں اس کے اندر، 2 نام ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کس نے نہیں مارا؟ ٹھیک ہے، کس نے نہیں مارا؟ تو آپ کے لیے کس کو تلاش کرنا ہے؟ فعل کے بعد کس کو تلاش کرتے ہیں ہم؟ بولیے۔ فعل آتے ہی سب سے پہلے کس کو تلاش کریں گے آپ؟ فاعل کو تلاش کریں گے۔ تو اب فاعل کون ہے اس کے اندر بتائیے؟ زید ہے کہ امر ہے؟ زید زید ہے۔ وہ کیوں زید ہے؟ زید فاعل کیوں ہے؟ بولیے، زید فاعل کیوں بنے گا اس سینٹنس میں؟ کون بتائے گا؟ جلدی جلدی۔ کیا بتانا ہے؟ زید اس جملے میں فاعل ہے کہا کسی نے، تو اب یہ بتانا ہے کہ زید فاعل کیوں ہے؟ کیونکہ فعل کے بعد فاعل آتا ہے۔ ہاں، کیونکہ فعل کے بعد فاعل آتا ہے، اور تعریف بتلائی تھی فاعل کی کہ فعل جو ہے ایسا اسم، فاعل کی تعریف کیا تھی؟ ایسا اسم کہ جس سے پہلے فعل آ جائے، تو دیکھا زید سے پہلے فعل آ گیا، اس کا مطلب زید ہی فاعل ہے، سمجھے؟ باقی جواب بھی محفوظ بھائی کا بھی صحیح ہے۔ تو ما ضربا، اچھا جی، اچھا تو اب یہ زید جو ہے فاعل پتہ چل گیا، اب اس کا اعراب پڑھیے، پڑھ کے دکھائیے زید کو۔
कैसे पढ़ेंगे? زید क्या पढ़ेंगे? زید ज़ैदुन पढ़ेंगे, रफा के साथ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि फाइल मरफू होता है, उस पर पेश आता है, इसलिए हमने रफा के साथ पढ़ा। तो फेल आ गया, फाइल आ गया। याद रखना फाइल एक ही आएगा। हाँ, हरफे अतफ के साथ एक से ज्यादा उसके अंदर आप ला सकते वाव लगाकर, लेकिन उसके अलावा तो बस क्या होगा, फाइल जुमले में एक ही आएगा। ठीक है, तो फाइल गुजर गया, अब जुमले में क्या बचेगा? फेल भी चला गया, फाइल भी चला गया, तो बचा क्या? مفعول मफूल। इसका मतलब अमर क्या बनेगा? मफूल बनेगा। مفعول और मफूल है तो क्या है? मंसूब होगा। मफूल का एराब क्या होता है? मंसूब होता है, इसीलिए इसके ऊपर जबर आए हैं, समझा? तो मा ज़रब ज़ैदुन अमरन, नहीं मारा जैद ने अमर को। ठीक है, फेल किस पर वाक़ हुआ? अमर के ऊपर। ठीक है, एग्जीक्यूट इसके ऊपर हुआ, अमर। ऐसा कहेंगे, मा ज़रब ज़ैदुन, जैद ने नहीं मारा अमर को। हो गया। आगे, वकुल्लु फ़िअलिन ला बुद्द लहु मिन फ़ाइलिन मरफ़ूइन मज़हरिन। देखिए अब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, जो बात मैंने पहले भी बतला दी थी। वकुल्लु फ़िअलिन, हर फेल के लिए, ला बुद्दा, ला बुद्दा का मतलब होता है जरूरी है, मैंडेटरी है, नेसेसरी है। इट इज नेसेसरी फॉर एवरी वर्ड टू हैव लहु मिन फ़ाइलिन अ सब्जेक्ट। ठीक है, हर फेल के लिए जरूरी है कि उसके लिए क्या हो? फाइल हो। और कैसा फाइल हो? सिफत आ रही है, देखे, फाइलुन मरफूउन, फाइल होना चाहिए, मरफू होना चाहिए। अब देखे, यहां पर कह रहे मुजहरुन, जाहिर, इसमें जाहिर को कहेंगे फाइल। दोबारा सुनो, फेल के लिए जरूरी है कि फाइल हो, और वो भी कैसा? मरफू हो, इसमें जाहिर हो। जैसे कि का ज़हबा ज़ैदुन, ज़हबा ज़ैदुन, जैद गया। ज़हबा फेल, ज़ैदुन मरफू लफ्ज़न, इसका फाइल। फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला इस्मिया जुमला फेलिया खबरिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर इस जुमले के अंदर ज़हबा फेल आ गया, उसके बाद ज़ैदुन फाइल आ गया। उन्होंने क्या कहा? हर फेल के लिए क्या चाहिए? फाइल चाहिए। अब वो या तो इसमें जाहिर की शक्ल में भी आ सकता है, या जमीर की शक्ल में भी आ सकता है। जाहिर की मिसाल दे रहे हैं, कहते हैं कि देखिए ज़हाबा के बाद एक इस्म आया है ज़ैदुन, और यही इसका फाइल है। और कैसा है? मरफू है। ठीक है, तो इसमें जाहिर भी है और मरफू भी है। बात समझ में आई कि फेल के लिए फाइल होना जरूरी, और फाइल यहाँ इसमें जाहिर की शक्ल में आ गया। दूसरी मिसाल, औ मुजमरिन, या फिर वो जमीर की शक्ल में होगा। बारिजिन, बारिज कहते हैं ऐसी जमीर जो फेल के साथ जुड़ी हुई हो, मिली हुई हो, और नजर भी आती हो आपको। जमीर बारिज, जमीर मुस्ततिर हमने पढ़ा था सर्फ के अंदर, कि जमीर बारिज जो है विजिबल जमीर होती है, विजिबल प्रोनाउन होता है। और जमीर मुस्ततिर छुपा हुआ प्रोनाउन होता है, इनविजिबल को कहते हैं। तो जमीर बारिज होना चाहिए। कहते हैं कि देखो फेल कभी जो है, सॉरी, कभी फेल के लिए फाइल इसमें जाहिर की शक्ल में भी आ सकता है, या फिर जमीर की शक्ल में भी आ सकता है। अब अगर जमीर की शक्ल में आएगा, तो या तो वो जमीर नजर आएगी, या फिर नजर नहीं आएगी। तो कहते हैं देखे, मुजमरिन बारिजिन, तो वो जमीर बारिज होगी। देखें, जैसे का ज़रब तु जईदन, जैसा कि ये काफ जो है तशबीह के लिए आता है। का मीन्स जैसा के, का ज़रब तु जईदन। अब यहाँ पर फाइल आपने तलाश करने का, जरबा क्या है? फेल है आपका, फेल के बाद फाइल आना जरूरी उन्होंने कहा। ठीक है, तो अब फाइल को तलाश करना है। तो मैंने क्या कहा था कि फेल के बाद जो है फाइल इसमें जाहिर की शक्ल में भी आ सकता है, और जमीर की शक्ल में भी आ सकता है। याद रखना, अगर फेल के साथ जमीर जुड़ी हुई हो तो वही उसका फाइल होता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, तोन जमीर है यहाँ पर, फेल के साथ जुड़ी हुई है, यही इसका फाइल है। ठीक है, यही इसका क्या है? फाइल है। जरब तू का क्या मतलब? मैंने मारा। जरब तू, मैंने मारा। देखिए फेल आ गया, फाइल आ गया। अब उसके बाद क्या बचा जुमले के अंदर? मफऊल बचा। इसका मतलब जैद यहाँ पर मफऊल बन रहा है। आपने ये नहीं कहना भाई जैद से पहले फेल आ गया, जैद फाइल है, नहीं नहीं, बल्कि
ضربہ فعل کے بعد سب سے پہلی چیز اس کا فاعل تون ضمیر کی شکل میں آیا ہے اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا فاعل ضمیر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور اس میں ظاہر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، تو یہاں ضمیر کی شکل میں آیا ہے، تو یہ تون ضمیر کیا ہے؟ ضربہ کا فاعل ہے۔ ضرب تو، میں نے مارا، دیکھیں مارنے والے کا پتہ چل گیا تو فاعل مل گیا۔ اچھا اس کا اعراب کیا ہے مجھے بتائیے، یہ تون ضمیر کا اعراب کیا ہے؟ بولیے۔ مر مرفوع ہے، مرفوع ٹھیک ہے، مرفوع اس لیے کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے، لیکن کون سا مرفوع؟ لفظاً ہے، تقدیراً ہے، یا محلاً ہے؟ جی محلن محلاً ہے، شاباش، محلاً، کیونکہ یہ ضمیر ہے اور اچھا، ضمیر کا اعراب محلاً آتا ہے، کبھی بھی لفظاً اور تقدیراً نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ ویری گڈ۔ تو ضرب تو کا مطلب میں نے مارا، ضرب تو اس کے ضربہ فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، مرفوع محلاً اس کا فاعل۔ اس کے بعد زیدن منصوب ہے، لفظاً ہے، دیکھیں آپ اس کا نصب تلفظ کر رہے ہیں، زیدن، ٹھیک ہے؟ زبر اس کا تلفظ ہو رہا ہے آپ کی زبان پر، زیدن، ٹھیک ہے؟ تو یہ منصوب لفظاً، یہ اس کا مفعول ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فاعل کتنی شکلوں میں دیکھا ابھی تک ہم نے؟ 2 شکلوں میں، ایک اس میں ظاہر کی شکل میں جیسے کہ ذہبہ زیدن کے اندر، دوسرا ضمیر بارز کی شکل میں، ویزیبل ضمیر، ضربت زیدن کے اندر تو ان ضمیر ہم نے دیکھا۔ او مستترن کہہ رہے ہیں کہ یا پھر وہ ضمیر انویزیبل ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی، مثال دے رہے ہیں کا زیدن ذہبہ۔ اب یہاں ترکیب کیسے کریں گے؟ زیدن ذہبہ، پہلے مجھے بتلائیں یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ ہے؟ زیدن ذہبہ، اسمیہ یہ جملہ اسمیہ اسمیہ ہے بھائی، اسم سے شروع ہو رہا ہے جملہ، ٹھیک ہے؟ اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو مجھے بتائیں کیا کیا چیزیں ملیں گی اندر؟ جملہ اسمیہ میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ کتنے جز ہوتے ہیں اس کے، بولیے جی؟ اسمیہ میں مبتدا خبر مبتدا خبر، تو زید کو ہم مبتدا بنائیں گے، زیدن۔ اچھا اب سوال، زیدن کا اعراب کیا ہے؟ یہ ہے مرفوع لفظاً، بھائی اس کو ہم نے مرفوع کیوں پڑھا؟ کیونکہ یہ مبتدا بننے والا ہے اور مبتدا مرفوعات میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں، اب زید مبتدا مل گیا، اس کا مطلب جملے میں جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ خبر ہے، اتنا تو طے ہے نا کہ یہ جو بھی جملے میں آ جائے گا مبتدا کے بعد وہ خبر بنے گا، اوکے؟ تو اب دیکھیں ذہبہ یہ اس کی خبر ہے، لیکن اب ذہبہ یہ ایک سنگل ورڈ نہیں بلکہ یہ اپنا اندر ایک جملے کی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے کیا کہا تھا، خبر کبھی اسم بھی ہو سکتی ہے، سنگل اسم بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی ایک جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب اس کے اندر مجھے بتائیں ذہبہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے کہ فعل ہے؟ بولیے، ذہبہ کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے؟ فعل یہ فعل ہے، جب یہ فعل فعل ہے اس کا مطلب آگے جملہ آ رہا ہے، پورا جملہ فعلیہ بنے گا، فعل ہوگا تو فاعل بھی ضرور ہوگا، چاہے مفعول ہو یا نہ ہو وہ بات کی بات ہے، تو فاعل تو ہونا ضروری ہے، تو ذہبہ فعل آ گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں اس کا فاعل کون ہے؟ اس کا فاعل کون ہے؟ تو ہم فاعل کیسے تلاش کرتے تھے؟ فعل کے بعد تلاش کرتے ہیں یا فعل کے پہلے تلاش کرتے ہیں؟ بولیے، فعل کے بعد فعل کے بعد۔ اب مجھے بتائیں ذہبہ کے بعد کوئی آپ کو اس میں ظاہر نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا ہے، تو مطلب یہاں تو کوئی اس میں ظاہر نہیں ہے، جب اس میں ظاہر نہیں تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اب یہاں پر کیا ہوگا؟ ضمیر اس کا فاعل ہوگا۔ اچھا ذہبہ کے ساتھ کوئی ضمیر بارز جڑ کر آئی ہے؟ نہیں آئی، اس کا مطلب ضمیر اب اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، مستتر ہے، تو یہاں ذہبہ کے اندر ایک ضمیر نکالیں گے، کیا کریں گے؟ ایک ہڈن پرناؤن اس کے اندر سے ہی نکالیں گے۔ ذہبہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے نا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اسی لیے ضمیر بھی اس کے مطابق نکالیں گے، تو اس کے اندر سے ہوا ضمیر نکلے گی۔ اور میں نے کہا تھا
کہ خبر اگر جملہ ہو تو اس کے اندر کوئی عائد کنیکشن ہونا چاہیے جو کہ مبتدا کے ساتھ جوڑ پیدا کرے، کنیکشن پیدا کرے، سمجھے؟ اور عموماً وہ کیا ہوتا ہے، اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف لوٹتی ہے، تو ہوا ضمیر اس کے اندر جو ہے یہ کس کی طرف لوٹے گی؟ بولیے کس کی طرف لوٹے گی؟ زید کی طرف. زید کی طرف لوٹے گی۔ تو ذہبہ فعل اور ہوا ضمیر اس کا فاعل، ہوا کا پھر اعراب بتلائیے، فاعل ہے تو اعراب بتلائیے ہوا کا۔ ہوا ضمیر کا اعراب بولیے، جلدی بولیے۔ ذہبہ فعل آ گیا، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے تو اس کا اعراب کیا ہے؟ فاعل مرفوع ہوگا نا. فاعل تو مرفوع ہوگا، تو ڈیفینیٹلی ہوا ضمیر کا اعراب کیا ہے؟ یہ مرفوع ہی ہے۔ اب یہ کون سا مرفوع ہے؟ لفظاً ہے، تقدیراً ہے، محلاً ہے؟ تقدیراً. محلاً ہے، تقدیراً نہیں۔ تمام، کیونکہ ضمیر مبنیات ہے اور تمام مبنیات کا اعراب محلاً ہی ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کہیں بھئی ہوا ضمیر کے اوپر تو ہم پیش زبر پڑھ رہے ہیں، واو کے اوپر کیا پڑھ رہے ہیں؟ زبر پڑھ رہے ہیں، تو آپ بولیں گے یہ مرفوع کیسے ہوگا؟ اس کی حرکت کو نہ دیکھیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ فاعل کے مقام پر آیا ہے، تو مقام کے اعتبار سے اس کا اعراب کیا ہے؟ رفع ہے، اسی لیے ہم مرفوع محلاً کہہ رہے ہیں، کیونکہ مبنی تو اعراب قبول کرتا ہی نہیں، سمجھے؟ تو اسی لیے جگہ کے اعتبار سے جس مقام پر آیا ہے وہ مقام فاعل کا ہے، ٹھیک ہے؟ محل کہتے ہیں مقام کو، تو محل کے اعتبار سے وہ مرفوع ہے۔ تو ذہب فعل، ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اور یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ زید کی طرف۔ تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بنا، کس کے لیے؟ زیدن کے لیے۔ تو دیکھا، اب یہ جملے کو ہم نے پہلے سولو کر لیا، اندر کے خبر کمپلیٹ ہو گئی، اس کو ایک کمپلیٹ جملہ بنا لیا۔ اب پھر مبتدا اور خبر کو جوڑ دیں، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ نیسٹڈ سینٹنس ہے، سینٹنس ود ان سینٹنس، جملہ اسمیہ کے اندر ایک جملہ فعلیہ آ گیا ہے، اور مبتدا کے اندر جملہ نہیں آئے گا، یاد رکھنا، خبر کے اندر جملہ آ سکتا ہے، تو ہمیشہ توجہ رکھنا، خبر کے اندر فعل آیا تو ڈیفینیٹلی وہاں پر ایک جملہ ضرور بنے گا، اور وہ بھی جملہ فعلیہ بنے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اندر، اوکے؟ آگے چلیے، وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، فعل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فعل لازم اور دوسرے کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ ایسا فعل جو صرف فاعل کو چاہے، مفعول کو نہ چاہے، اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے فعل متعدی، ایسا فعل جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی طلب کرتا ہے، اس کے بغیر اس کی بات پوری نہیں ہوتی ہے، اسے فعل متعدی کہتے ہیں۔ فعل لازم جو صرف فاعل کے ملتے ہی اس کا معنی پورا ہوتا ہے، جیسے کہ میں کہتا ہوں ذہب زیدن، یہ مثال کی طرف دیکھیں، ذہب زیدن، زید گیا، اب مجھے بتائیں جملہ پورا ہوا یا نہیں پورا ہوا؟ بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہوا کمپلیٹ پورا۔ ہاں جملہ کمپلیٹ ہو گیا، بھئی زید چلا گیا، زید کسی اور چیز کا محتاج ہے جانے میں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح میں کہتا ہوں قام زیدن، زید کھڑا ہوا، دیکھیں قام زیدن کی بھی مثال سامنے ہے، قام زیدن، زید کھڑا ہوا، تو مجھے بتائیں کہ اس میں مفعول کی ضرورت پڑی؟ زید کھڑا ہو گیا، بات تو پوری ہو گئی۔ تو یہ جو فعل ہے قام اور ذہبا، یہ دونوں فعل لازم ہے، یہ صرف فاعل کو طلب کرتے ہیں، مفعول کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، اسی لیے اس جملے کے اندر مفعول بھی نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور بعض فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، فعل بھی چاہیے اور فعل کے ساتھ فاعل بھی چاہیے اور مفعول بھی چاہیے، ورنہ بات پوری نہیں ہوتی۔ جیسے اب آگے مثال دے رہے ہیں، ضربا، مثال دیکھیے، نحو ضربا زیدن امرن، یہی مثال پہلے والی دیکھیں، ضربا زیدن امرن،
ज़रबा फेल, ज़ैदुन फाइल, अमरन उसका मफूल। ठीक है, जैद ने अमर को मारा। अब ये फेल मुताद्दी कैसे हुआ? देखिए, ज़रबा मतलब जैद ने मारा, पहले फौरन आपके जहन में सवाल आएगा, भाई किसको मारा? समझे? जैद का फेल जो मारने का फेल है, मफूल के बगैर मुकम्मल हो सकता है क्या? यानी जैद मारने वाला तो है लेकिन मार खाने वाला कोई नहीं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। समझे? इसका मतलब ज़रबा ये फेल ऐसा है जो फाइल के साथ साथ मफूल का भी तकाजा कर रहा है, इसीलिए इसे फेल मुतअद्दी कहते हैं। समझ में आया? फेल मुतअद्दी के फाइल के साथ साथ उसको मफूल की जरूरत पड़ती है, वरना वो फेल मुकम्मल ही नहीं होता। जैसे मैं कहता हूं अकला ज़ैदुन खुब्ज़न, जैद ने रोटी खाई। ठीक है, जैद ने रोटी खाई। अब अकला फेल क्या कह रहा है? अकला का मतलब खाना। किसने खाया? जैद ने खाया। अगर मैं कहता हूं जैद ने खाया, तो फौरन आपके जहन में सवाल आएगा कि क्या चीज जैद ने खाई? तो फिर आप कहेंगे रोटी को खाया। अब ये उसका मफूल बन गया। इसका मतलब ये अकला फेल जो है डिमांड कर रहा है फाइल के साथ साथ मफूल की, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जैद खाए लेकिन खाने की कोई चीज ही ना हो। कोई चीज ही नहीं थी लेकिन जैद ने खाया, ऐसा मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। यानी ये फेल मुकम्मल ही नहीं होगा, बल्कि यहाँ मफूल की जरूरत है। तो अकला ज़ैदुन खुब्ज़न, अकला ये फेल मुतअद्दी है क्योंकि ये फाइल के साथ साथ किसका तकाजा कर रहा है? मफऊल का तकाजा कर रहा है। समझ में आई बात? तो अब आगे वही बात बतला रहे हैं, इस इबारत को समझे। वइन कानल फ़िअलु मुतअद्दियन, और अगर फेल मुतअद्दी हो, कान लहू मफ़ऊलुन बिही अइज़न, कहते हैं कि अगर फेल मुतअद्दी हो तो उसके लिए मफूल बिही भी आएगा। मफूल और मफूल बिही एक ही है। मफूल की कुल 5 किस्में होती हैं। ठीक है, और मफूल बिही किसे कहते हैं? कि ऐसा मफूल के डायरेक्टली जिसके ऊपर फाइल के फेल का असर पड़ रहा हो। ठीक है, तो जैसे कि ज़रबा ज़ैदुन अमरन कहा, तो जैद की ज़रब का असर किस पर पड़ा? अमर के ऊपर पड़ा। तो यहाँ अमर मफूल बिही है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने मफूल बिही लफ्ज इस्तेमाल किया। मफूल 5 तरह के हैं, इंशाल्लाह हम आगे बतलाएंगे आपको, जब मंसूबात की बहस आएगी तो तब इंशाल्लाह पढ़ेंगे। समझ में आया? तो बुनियादी तौर पर फेल कितने तरह के हो गए? 2 तरह के हो गए। एक फेल लाजिम जो सिर्फ फाइल को तलब करता है, सिर्फ फाइल के आ जाने से बात पूरी हो जाती है। और दूसरा फेल मुतअद्दी के फाइल के साथ साथ मफऊल का भी वो तकाजा करता है। तो वही कह रहे हैं वइन कानल फ़िअलु मुतअद्दियन, और अगर फेल मुतअद्दी हो, कान लहू मफ़ऊलुन बिही अइज़न, तो उसके लिए मफ़ऊल बिही भी होगा। अइज़न यानी ऑल्सो। ठीक है, तो उसके लिए मफूल बिही भी आएगा। नहवु दरब ज़ैदुन अमरन, तो यहाँ पर मफूल बिही कौन है इस जुमले में? हाँ, ज़रबा ज़ैदुन अमरन के अंदर मफूल बिही कौन है? पीछे क्यों नहीं आ रहा? बोलिए जल्दी से। ज़रबा ज़ैदुन अमरन। अम्र है, मफूल बिही है ये। हाँ हाँ। समझ में आया? ठीक, चलिए आज के लिए इतना काफी है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या